بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم آپ سے ایک بڑے اہم مسئلہ پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری ہم سب کی اس مسئلہ میں رہنمائی فرمائے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اس اعتبار سے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے ہاں ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں، ان کا مزار مبارک ہے بالکل قریبی، اور اس کے ساتھ کچھ زمین پڑی ہے، ویرانے سے زمین پڑی ہے جسے کھنڈر ہوتے ہیں اس طرح کی۔ یہاں پر ہم ایک دن گئے تو کچھ لوگوں نے ہمیں کہا، ہم نے وہاں پر یہ سانپ کی لائن دیکھی کہ بہت بڑا یہاں پر سانپ رہتا ہے، تو یہاں سے وہ گزرتا رہتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا یہاں پر اظہار تھا، وہ کہتے تھے کہ یہاں جی یہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا، وہ سانپ میں ان کی روح آ جاتی ہے، اور یہ کئی سانپ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بزرگ بن کر وہ پھرتے رہتے ہیں، بزرگوں کی روحیں سانپوں کے اندر یعنی کہ آ جاتی ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی، پہلے بھی سنتے آ رہے تھے اور اب بھی سنا، لیکن اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے، کچھ اپنے علم کی دولت سے نوازا ہے، تو اس اعتبار سے میں نے اس پر کچھ تحقیق کی، اور تحقیق کر کے میں نے کوشش کی کہ اپنی اور اپنے احباب کی اصلاح کے لیے اس پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بیان کیا جائے، اور دوست احباب تک اس بات کو پہنچایا جائے۔ عام طور پر اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں مقام میں روح کا ڈیرا ہے، وہ مار دیتی ہے، فلاں جگہ ایک آدمی قتل ہوا تھا، وہاں اس کی روح بھٹک رہی ہے، قتل ہونے والوں کی روحیں دنیا میں بھٹکتی رہتی ہیں، اس حویلی میں کافر روحوں کا بسیرا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب بے سر و پا توہمات ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ کتاب شرح الصدور میں ہے، وفات کے بعد مومنین کی روحیں رمیائیل نامی فرشتے کے حوالے کی جاتی ہیں، وہ مومنین کی روحوں کے خازن ہیں، یعنی ان کے پاس مومنین کی روحوں کا خزانہ ہے، جبکہ کفار کی روحوں پر مقرر فرشتے کا نام دومہ ہے۔ روحوں کے جہاں تک مقامات کا تعلق ہے کہ کس کی روح کہاں پر رہتی ہے، تو کافروں کی روحیں مخصوص جگہوں پر قید ہوتی ہیں، جبکہ مسلمانوں کی روحوں کے مختلف مقامات بھی مقرر ہوتے ہیں، اور انہیں اور مقامات پر جانے کی اجازت بھی ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی ارواح آزاد ہوتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں وہ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنین کی ارواح سبز پرندوں میں ہوتی ہیں، جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں۔ عرض کی گئی، اور کافروں کی روحیں، ارشاد فرمایا، سجین میں قید ہوتی ہیں، یعنی جہنم کے نچلے گڑھوں میں ہوتی ہیں، اور زمین کی نچلی تہوں کے اندر ہوتی ہیں، جہاں پر جہنم کا تصور ہے۔ بہار شریعت کے اندر ہے کہ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف یعنی زمزم شریف کے کنویں میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلی علیین میں۔ مگر کہیں ہوں قبر پر آئے اسے دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے ہیں، اس کی بات بھی سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے ہے، اور صرف قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث پاک میں یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ایک پرندہ پہلے پنجرے میں تھا اور بعد میں آزاد کر دیا گیا، مطلب پہلے روح جو تھی وہ جسم میں بند تھی، اس میں قید تھی، اب جب کہ بندہ فوت ہوا، روح سے نکلی تو روح آزاد ہو گئی۔ جہاں تک خبیث روحیں کا تعلق ہے، خبیث روحیں جو کافروں کی ہوتی ہیں، تو ان کے بھی مقام مقرر ہیں، وہ آزاد نہیں گھومتی، بلکہ بعض کی ان کے مرگھٹ یعنی جو مردے جلانے کی جگہ ہوتی ہے یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہے برہوت میں، یہ یمن میں ایک نالہ، ایک وادی کا نام ہے جو کہ بڑی بدبودار ہے، تو وہاں پر رہتی، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک یعنی نیچے سجین میں، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ کہیں بھی ہو، جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے، بات سنتے ہیں، مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں، کہ قید ہیں وہ۔ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، اس کو تناسخ اور آواگون کہتے ہیں۔ فرمایا یہ محض باطل ہے، اس کا ماننا کفر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مومنوں کی روحیں آزاد ہوتی ہیں، وہ جا سکتی ہیں، لیکن ایسے جانوروں کے اندر ان کا آنا یہ کسی جگہ سے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے۔ بزرگوں کی روحیں جو ہوتی ہیں
وہ بڑی مقدس ہوتی ہیں۔ بزرگان دین کا ایک بڑا اہم مرتبہ ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہوتے ہیں۔ اور یہ جس جانور کی بات کی جاتی ہے کبھی سانپ کے اندر، سانپ تو خبیث الفطرت ایک جانور ہے، اس میں بزرگوں کی روح کا تعلق نہیں بنتا، اس لیے یہ تصور غلط ہے۔ ہاں، جن پرندوں کا ذکر ہوا، جن جانوروں کا جس جگہ کا مطلب سبز پرندوں کے قالب میں وہ ہوتی ہیں، یا عرش کی قندیلوں میں یا جنت میں، یہ بڑی اعلیٰ بات ہے، اور ایسا کہنا یہ بزرگوں کے شایان شان بھی ہے۔ لیکن کسی خبیث الفطرت جانور کی طرف نسبت کرنا کہ اس میں بزرگ کی روح آئی ہے، یہ نامناسب بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی، نہ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بزرگان دین کی روحیں سانپوں میں آتی ہیں، نہ ہی ایسا تصور کرنا چاہیے سانپ سانپ ہی ہے، اس میں بزرگوں کی روح کبھی نہیں آتی۔ یہ ہندوؤں کے نظریات ہیں، مسلمانوں کے نظریات کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔